سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی مہینوں سے ہمارے پاس ایک سلسلہ جمعہ کے ان بیانات میں چل رہا ہے. 2 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوا اور 2 ہفتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا تذکرہ ہوا. گزشتہ جمعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا بیان تھا. آج کا جمعہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا دوسرا حصہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بابرکت اور پاکیزہ ہستی کا نام ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر اور ساتھی بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دین اسلام کا بڑا کام لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہے جن کے مسلمان ہونے سے اسلام میں بہار آئی، دین کو تقویت ملی. آپ کے مسلمان ہونے سے پہلے مکہ کے اندر مسلمانوں کو چھپ چھپ کر عبادتیں کرنا پڑتا تھا، لیکن جب آپ مسلمان ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے مسلمانوں کو عروج اور سربلندی عطا فرمائی. مسلمانوں کو حوصلہ ملا، ہمت ملی اور مسلمانوں کو برملا طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کو ظاہر کرنے کے مواقع میسر آئے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے حضرت حمزہ کو لے کر اپنے ساتھ تمام مسلمانوں کو لے کر کعبۃ اللہ میں کھلم کھلا داخل ہوا اور کعبۃ اللہ کے اندر علانیہ طور پر میں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. فلما اسلم عمر اعلن ایمانہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے ایمان کا کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا اور کعبۃ اللہ کے اندر مسلمانوں کو لے کر نماز ادا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج مکہ کے اندر 2 الگ الگ گروپ بن گئے ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو جہنمیوں کا گروپ ہے، اللہ کے نافرمانوں کا، اور دوسرا گروپ وہ ہے جو جنتیوں کا گروپ ہے، اللہ کے فرما بردار بندوں کا، ایمان والے بندوں کا. کفار مکہ آگ بگولا ہو گئے، برافروختہ ہو گئے اور ان کے اندر ایک قسم کی کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن مجبور تھے، کر بھی کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ حضرت عمر فاروق کے مقابلے میں کچھ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے
کفار مکہ کی بے بسی کا مشاہدہ آپ نے کیا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک خطاب تھے، خطاب کے بیٹے تھے، کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین کے اندر کافروں اور ایمان والوں کے درمیان میں فرق کرا دیا، نیکی اور بدی کے درمیان میں فرق ہو گیا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان رسالت سے فاروق کا لقب دیا۔ اس وقت سے آج تک حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے دین کی اس زمانے میں تصدیق کی جس زمانے میں اللہ کے نبی کے دین کو کوئی ماننے والا نہیں تھا۔ تصدیق کی موقع پر نبی کی تعلیمات کا اعتراف کیا، ان تعلیمات کو دل و جان سے قبول کیا کہ اب اس امت میں قیامت تک کسی اور انسان کے لیے ایسا موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت صدیق کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اور لوگ بھی صدیق ہو سکتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر سے بڑا صدیق کوئی نہیں ہو سکتا، اسی لیے انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی، ایمان کو عروج ملا، مسلمانوں کو کھلم کھلا عبادتیں کرنے کا حوصلہ ملا۔ اب قیامت تک اس قسم کا حوصلہ کسی اور انسان کی جانب سے نہیں دکھایا جا سکتا۔ سب سے بڑا حوصلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا، اسی لیے حضرت عمر فاروق کو فاروق کے ساتھ فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ ایک طرف ہے صدیق اکبر، اللہ کے نبی کی تصدیق کرنے والوں میں سب سے ٹاپ، اور دوسری طرف ہے فاروق اعظم، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والوں میں سب سے بڑی ذات۔ یہ وجہ تسمیہ تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی۔ گزشتہ جمعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لانے تک کے حالات کو بیان کیا گیا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ میں آج بھی جو بستی ہے جسے عوالی کہا جاتا ہے، وہاں آپ نے اپنا گھر بنایا، ٹھکانہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ہجرت کر کر آنے والے صحابہ کو، مکہ کے صحابہ کے ساتھ میں آپ نے ان دونوں کے درمیان میں ایک رشتہ قائم کر دیا جسے اسلامی بھائی چارگی کا رشتہ کہا جاتا ہے، اسے مواسات کہا جاتا ہے، اسے مواخات کہا جاتا ہے۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین عمر بن الخطاب و بین عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر باہر سے آنے والے مہاجرین صحابہ میں سے ایک ایک صحابی کو اور مدینہ کے اندر رہنے والے انصار صحابہ میں سے ایک ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، کیونکہ مدینہ میں جو لوگ تھے ان کے پاس گھر بھی تھا، بیوی بچے بھی تھے، ان کی کھیتی باڑی زراعت وغیرہ کاروبار بھی تھا، لیکن جو لوگ اللہ کے دین کی نسبت پر مکہ سے آئے تھے یا دوسرے علاقوں سے آئے تھے مدینہ منورہ، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ان میں سے سارے کے سارے وہ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کی نسبت پر اپنے گھر بار کو اور اپنی دھن دولت کو، اپنی جائیداد کو اسی سرزمین میں چھوڑ کر آئے تھے، اور ان میں سے اکثر وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی بیویوں کو جو کافر تھی مسلمان بننے کی دعوت دی، جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر انہیں طلاق دے کر واپس آ گئے، مدینہ منورہ آ گئے۔ اب مدینہ میں آنے والے بعض وہ تھے جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں، کچھ کے ساتھ ان کی بیویاں تھیں اور کچھ کے ساتھ ان کی بیویاں بھی نہیں تھیں، اکیلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے درمیان میں مواخات قائم کر دی، مساوات آپ نے ان دونوں کے درمیان میں قائم کر دی، تو جو صحابہ مدینہ کے تھے جنہیں انصار صحابہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی جانب سے جانثاری کا اتنا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ انہوں نے اپنی دولت کے دو حصے بنائے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا اور ایک حصہ باہر سے آنے والے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ آگے بڑھ کر اگر کسی صحابی کے پاس 2 بیویاں ہوتی، وہ اپنی 2 بیویوں کو لا کر اپنے بھائی کے سامنے بٹھا دیتا، 4 اگر بیویاں ہوتی تو لا کر بٹھا دیتا اور کہتا کہ ان 4 میں، ان 2 میں آپ کو جو پسند ہے اسے سلیکٹ کر لو، آپ پسند کر لو۔
اپنے مہاجر بھائی کو جو بیوی پسند آتی، انصار بھائی اس بیوی کو طلاق دے دیتا، وہ بیوی عدت گزار کر مہاجر کی بیوی بن جاتی۔ تاریخ انسانیت کے اندر اس سے بڑا اعلیٰ نمونہ انسانیت کا، بھائی چارگی کا، محبتوں کا اور ایک دوسرے کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کا، اس سے بڑی مثال تاریخ انسانیت کے اندر اور کوئی نہیں ملتی۔ جو مثال جزیرۃ العرب کے سرزمین مدینہ کے اندر آج سے 1450 سال پہلے صحابہ کرام نے قائم کی تھی، اور یہ وہ پاکیزہ نفوس تھے جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ کے منصب کو آپ نے پورا کیا تھا، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی تربیت کچھ اس انداز میں کی تھی کہ صحابہ کرام نے اپنی دولتوں کو تو ادا کیا ہی کیا، انہوں نے اپنے رشتوں کو ادا کر کر اپنے مہاجرین بھائی کی زندگیوں میں خوشیوں کو پیدا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ کا مشہور قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سالم، قبیلہ بنو سالم کے سردار تھے حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصار بھائی تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کر مکہ سے مدینہ آیا، اللہ کے نبی نے عتبہ بن مالک کو میرا بھائی بنا دیا۔ میں اور عتبہ بن مالک دونوں نے آپس میں باری طے کر لی تھی، ایک دن وہ اللہ کے نبی کے پاس دن بھر اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہتے، اور میں بیوی بچوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بازار جاتا کاروبار کرنے۔ دن بھر وہ جو کچھ سیکھتے، جب میں رات میں لوٹ کر واپس آتا تو وہ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو سکھا دیتے، اور دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے، اور وہ صحابی ان کے جو بھائی تھے انصار بھائی عتبہ بن مالک، وہ بازار جاتے کاروبار کرتے، جب وہ لوٹ کر واپس آتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا تھا وہ حضرت عتبہ بن مالک اور ان کے گھر والوں کو سکھا دیتے۔ باریاں طے تھی آپس میں، ایک طرف بیوی بچوں کے تقاضے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے نبی سے دین بھی تو سیکھنا ہے۔ ترتیب ایسی بن گئی کہ ان کے بیوی بچوں کے بھی تقاضے پورے ہو رہے ہیں، وہ بھی دین سیکھ رہے ہیں، اور ان کے بیوی بچوں کے بھی تقاضے پورے ہو رہے ہیں، یہ بھی دین سیکھ رہے ہیں۔ نقصان کسی کا نہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے کوئی دستبردار نہیں۔ آج ہماری بھی ایک حالت ہے، ہم اپنے بیوی بچوں کی فکروں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اس قدر مصروف کر لیا کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف دینی مدرسے کے بچے سیکھنے کے لیے ہے، یا جو لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں ان لوگوں کے سیکھنے کے لیے ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کا دین ہر مسلمان کے سیکھنے کا ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی۔ یہ دین اس درجے سیکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے کہ انسان موت تک دین کو سیکھتا رہے۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، دین کے علم کو سیکھو ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے میں جانے تک۔ ہمارے جو اکابر تھے، علماء دیوبند میں ایک بزرگ گزرے ہیں، محدث العصر، آیت من آیت اللہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات کے اندر ہے کہ جس دن حضرت کا انتقال ہوا اس دن کمزوری بہت زیادہ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انتقال سے پہلے انہوں نے 40 صفحے کتاب کا مطالعہ کیے ہیں۔ معلوم ہے ان کو، سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب یہ بیماری اندازہ نہیں ہوتا کہ حضرت کا ساتھ دے گی۔ بعض بیماریاں انسانوں کو بھی سمجھ میں آتی ہے، جو وہ بیماریاں ہوتی ہے انسان کو لے کر جانے والی، خود ان کو بھی معلوم تھا کہ اب میرا آخری وقت ہے، لیکن موت سے پہلے بھی انہوں نے کتاب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انتقال سے پہلے ان کے سرہانے کے پاس کتاب رکھی ہوئی تھی، اور اس کتاب کے بہت سارے وہ صفحے جن صفحات کو ہم سال بھر میں نہیں پڑھتے، انتقال سے پہلے وہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج اگر ہم میں سے کسی بھائی کے سامنے دین کے علم کا یا دین کے تقاضوں کے سیکھنے کی اگر کوئی بات آتی ہے
تو ہمارے بھائی بھولے بن کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالی دینش نہ کو سیکھو بولے دنیا بھی کرو بولے بھائی آپ تو پوری دنیا ہی کر رہے ہیں نا، آپ دین کیا کر رہے ہیں آپ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بڑا اہتمام تھا دین کی باتوں پر عمل کرنے کا، دین کو سیکھنے کا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انصار بھائی سے یہ ترتیب بنا لی تھی دین کے سیکھنے کی۔ اب مدینہ منورہ کے اندر جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کارنامے انجام دیے، ان تمام کارناموں کے اندر 95 سے زائد کارناموں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ تھا۔ لمحہ لمحہ قدم بقدم شانہ بشانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مشورہ ہوتا ان مشوروں کے اندر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق کو خاص طور پر اللہ کے نبی شامل فرماتے۔ یہ دونوں اللہ کے نبی کے وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، یہ دونوں اللہ کے نبی کے ایڈوائزر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بزرگوں سے مشورے کرتے، اسی لیے ان دونوں بزرگوں کو شیخین کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ابو بکر اس امت کی ماں ہے اور عمر اس امت کا باپ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ لَيَبْكِ الْإِسْلَامُ عَلَى مَوْتِ عمر، یہ دین اسلام عمر کے مرنے کے بعد ماتم منائے گا، روئے گا، دین روئے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محسن اسلام ہے، دین کے وہ عظیم سپاہی ہے جن کے بارے میں جبریل امین نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ عمر مرے گا، دین ماتم منائے گا، دین روئے گا، عمر مرے گا، اسلام ماتم منائے گا۔ دین اسلام کے عظیم محسن صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تقاضے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا واقعہ پیش آیا، جنگ بدر، جسے تاریخ اسلام کے اندر نہ صرف یہ کہ تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے اندر سب سے زیادہ عظیم الشان جنگ ہونے کا لقب ملا۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسی جنگ کوئی نہیں لڑی گئی جس جنگ کے اندر ایک طرف 313 لوگ ہو اور دوسری طرف 1000 کا لشکر جرار، جس جنگ کے اندر 313 لوگوں کے اندر 70 تلواریں نہ ہو، 313 لوگوں کے درمیان میں 2 اونٹ، ہر آدمی کے ساتھ تلوار بھی نہیں، تیر بھی نہیں، میدان جنگ میں ہیں، اور ان کے مقابلے میں آنے والوں کے ساتھ 700 اونٹ، ایک طرف 700 اونٹ اور دوسری طرف 2 اونٹ، ایک طرف 700 لوگ مسلح اور دوسری طرف صرف 21 لوگ مسلح تلوار سے لیس، دونوں کے درمیان میں مدبھیڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو یوم الفرقان کہا۔ اس جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یوم التقى الجمعان، جس دن اللہ تعالیٰ نے 2 فوجوں کو آپس میں بھڑا دیا، ایک میدان میں جمع کر دیا۔ ایک وہ تھے جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، تعداد میں کم تھے اور اللہ کی ذات پر ایمان کے ساتھ میدان میں آئے تھے، جنگ کی کوئی تیاری نہیں ہوئی تھی، اور ان کے مقابلے میں ایک وہ جماعت تھی جن کے ہاتھ میں کفر کا جھنڈا تھا، جو شیطان کے دجال کے ایجنٹ بن کر آئے تھے اور پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے آج، اور مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، اے اللہ یہ جو چھوٹی جماعت ہے مسلمانوں کی، اگر آج یہ جماعت ختم کر دی جائے تو پھر قیامت تک روئے زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، جو کچھ پیچھے رہ گئے تھے ان کا کیا کہنا، ان کا کیا اعتبار؟ اللہ کے نبی کی زبان رسالت سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اللہ کے نبی اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو جائے تو پھر روئے زمین کے اوپر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اس جنگ کے لیے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ ابو سفیان کا قافلہ جو ملک شام گیا تھا،
اس قافلے کو گھیرنے کا مشورہ ہوا. ابو سفیان کو بو لگ گئی. بڑا سیاس آدمی تھا ابو سفیان. اسی ابو سفیان کے بیٹے تھے سیدنا امیر معاویہ، جن کے خاندان کی گتھی میں اللہ تعالیٰ نے پولیٹیکل مائنڈ رکھا تھا، سیاسی ذہنیت. اور یہ جو آج کل کی ننگی سیاست ہے نا، وہ سیاست نہیں. اسے سیاست نہیں بولتے، اسے ننگاپن بولتے ہیں، اسے لچاپن بولتے ہیں، اسے کچراپن بولتے ہیں، اسے بے غیرتی کی انتہا کہتے ہیں، اسے جھوٹ اور دھوکے بازی اور دغا بازی کی انتہا کہتے ہیں موجودہ سیاست کو. اور موجودہ سیاست دان یہی روپ لے کر، اس زمانے کی جو سیاست تھی، سیاست ہوتی تھی جہاں بانی کے عالم کے فن کو سیاست کہا جاتا تھا. کس طریقے سے عالم انسانیت کو کنٹرول میں کیا جائے، کس طریقے سے لوگوں کے جسموں سے آگے بڑھ کر لوگوں کے ذہنوں کے اوپر حکومت کی جائے، اور کس طریقے سے ملکی انتظامات کو چلایا جائے. اصل سیاست یہ ہے، لوگوں کی صلاحیتوں کے ساتھ بھرپور فائدہ اٹھانا اور ہر صلاحیت والے آدمی کو کام پر لگانا. اسے سیاست کہتے ہیں، اسے سیاست کہتے ہیں. ابو سفیان بڑا سیاست دان، ابو سفیان کا باپ بھی اپنے وقت کا بڑا سیاست دان، اور اسی ابو سفیان کے بیٹے سیدنا امیر معاویہ، اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی، ان کی اسی سیاست، خاندانی سیاست کے ورثے میں ملنے کا نتیجہ تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد تک حضرت امیر معاویہ وہ سرزمین جو پوری دنیا کے اندر سیاسی اعتبار سے الٹ پھیر کی سب سے زیادہ پاورفل سرزمین ہے، ملک شام، حضرت امیر معاویہ نے اس سیاست والی سرزمین کے اوپر اپنی سیاست کی بصیرت کے جوہر دکھاتے ہوئے 18 سال وہاں کے گورنر رہے ہیں. 18 سال. ملک شام کی سرزمین ایسی سرزمین ہے، اس کو سنبھالنا سب کے بس کی بات نہیں. اور اس زمانے کے اندر جو زمانہ دنیا کے بڑے بڑے دگج قسم کے دماغوں کے رکھنے والوں کا زمانہ تھا، اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی سیاسی بصیرت اور اپنی سیاسی سمجھ بوجھ اور اپنی سیاسی قابلیت، لیاقت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی سرزمین پر انہوں نے 18 سال حکومت کی تھی. ابو سفیان کو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی مجھے گھیرنا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جو آدمی قافلے کو گھیرے گا وہ زیادہ تیاری کے ساتھ، اس کو جانے کی ضرورت نہیں. جنگ میں جانے کے لیے زیادہ تیاری کرنا پڑتا ہے. ابو سفیان نے ایک تیز گھوڑ سوار کو دوڑایا اور دوڑا کر یہ کہا کہ جا کر مکہ میں ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ کو، شیبہ کو، فلاں کو خبر کر دو کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے محمد کے مقابلے میں. اب اچھا موقع ہے محمد کو اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا. نعوذ باللہ. وہ تیز رفتار گھوڑ سوار گیا. جس وقت یہ گھوڑ سوار مکہ میں پہنچا، ابو جہل کعبہ کے دامن کے اندر بیٹھا ہوا تھا، پورے سرداروں کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا. اس نے ابو سفیان کا پیغام پہنچا دیا. ابو جہل آگ بگولا ہو گیا. وہ تو اس امت کا فرعون تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن جو اس کو بنایا تھا، وہ کھڑا ہوا، فوری کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اب موقع ہاتھ آیا ہے. اس نے سارے مکہ کے اندر اعلان کر دیا کہ سب کو چلنا ہے، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی چلنا ہے. اور اس نے کہا کہ اپنے ساتھ مٹکوں میں، گھڑوں میں بھر بھر کر شراب بھی لے کر چلو، اور ناچنے والی، گانے والی مغنیاں، رقاصہ، رنڈیوں کو بھی ساتھ میں لے کر چلو. کیوں؟ اس کو معلوم تھا کہ اب ہم محمد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جب ہم جیت جائیں گے شراب پیئیں گے، نشا کریں گے، اور یہ عورتیں ہی ان عورتوں کو خوشی میں نچائیں گے. اس درجے تیاری ہو چکی تھی. جو آدمی جیت کے بعد پٹاخے مارنے کی تیاری کر رہا ہے، وہ آدمی جیت کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکے گا. اندازہ کیجیے آپ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ، کتنے یقین کے ساتھ وہ آئے ہوں گے. 1000 کا لشکر جرار. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بدر کے میدان میں مکہ کے کافر پہنچ گئے. آپ نے صحابہ کو بٹھایا، مشورہ کیا
کیا کرنا چاہیے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صحابی کا مشورہ کام آیا اس صحابی کا نام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ میری ہزاروں جانیں سیدنا عمر فاروق کے قدموں پر قربان۔ بڑا عجیب دماغ اللہ نے حضرت عمر فاروق کو دیا تھا، بڑی عجیب بصیرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو دی تھی۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 34 آیتیں ایسی نازل فرمائی، عمر فاروق کی زبان سے جو جملہ نکلا اللہ تعالیٰ نے اسی جملے کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ اور خود حضرت عمر فاروق نے گنایا 14 آیتیں، میں نے فلاں موقع پر اللہ کے نبی سے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، 14 آیتیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی قد جرى الحق على لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا، اور حق کے سلسلے میں عمر فاروق ایسے بے باک تھے۔ آئندہ آپ سنو گے، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ عمر فاروق کس ہستی کا نام ہے، کس شیر اسلام کا نام ہے۔ سوچ بڑی نرالی عمر فاروق کی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کا سب سے بڑا علم دیا تھا۔ اعلمہم بکتاب اللہ تعالیٰ ان کا لقب تھا، اللہ کے نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ علم کو جاننے والے، سب سے زیادہ قرآن کا علم جاننے والے، اور سب سے زیادہ دین اسلام کے اندر بصیرت رکھنے والے۔ جنگ بدر کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ بہت سارے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تعداد میں کم ہیں، جانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں، ضرور جائیں گے اور ان سے جنگ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ عمر فاروق نے مشورہ دیا جانا چاہیے، ضرور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے نبی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا۔ حضرت عمر فاروق کا مشورہ تھا کہ اللہ کے نبی کی دین کی مدد اور نصرت کے لیے ہم کو گھروں کو چھوڑ کر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بات سیدنا عمر فاروق کی قرآن مجید کی آیت بنا کر نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ اب گئے میدان بدر کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے رہے۔ آپ کی نگرانی کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب میدان کارزار گرم ہو گیا، اسلام اور مسلمانوں کی فوجیں جب آپس میں ٹکرائی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں آیا آپ کے مقابلے میں، عاص بن ہشام بن مغیرہ، ماموں آیا بھانجے کے مقابلے میں۔ ماموں کے ہاتھ میں دجال کا جھنڈا اور عمر کے ہاتھ میں اللہ کے نبی کے دین کا جھنڈا۔ سیدنا عمر فاروق نے رعایت نہیں کی، ماموں ہے چھوڑ دینا چاہیے، کسی اور سے جھگڑنا چاہیے۔ عمر فاروق نے تلوار نکالی اور ماموں کے گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ کوئی کمپرومائز نہیں۔ عمر فاروق نام ہی ہے اس ذات کا جو اسلام کے سلسلے کے اندر کسی سے کوئی صلح صفائی نہیں کر سکتا۔ اور جنگ بدر کے اندر جو سب سے پہلے جو آدمی شہید ہوا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا جس کا نام مہجہ تھا۔ مہجہ آگے بڑھ کر کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں میں سے 14 صحابہ شہید ہو گئے اور کفار میں سے 70 کفار مارے گئے، جن کے اندر مکہ میں بڑے بڑے دگج، ماسٹر مائنڈ، لوگوں کے دماغوں کو ڈائیورٹ کرنے والے، لوگوں کے دماغوں کو اپنے سسٹم کے مطابق ڈھالنے والے، اس قسم کے
مکہ مکرمہ کے اندر 14 لوگ تھے، جن میں سے یہ 70 مرنے والوں میں وہ 11 لوگ بھی مارے گئے تھے 14 میں سے۔ مکہ کا جو اعلیٰ دماغ تھا ابو جہل، وہ بھی مارا گیا اس جنگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بشارت دی، 70 کفار مارے گئے، 70 کفار قیدی بنائے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لین القلب تھے، نرم دل تھے، رقیق الطبیعت والے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں مکہ کے، فدیہ لے کر، جرمانہ لے کر انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے مشورہ کیا، عمر تم کیا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے دشمن تھے، سب کی گردن مار دینی چاہیے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ کہا گردن مار دینی چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، بی بی فاطمہ الزہرا کے شوہر، حسن اور حسین کے والد، اور اللہ کے نبی کے خاص چاچا ابو طالب کے بیٹے، چچیرے بھائی، حضرت علی کے بڑے بھائی تھے حضرت عقیل، اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے، وہ بھی گرفتار ہو کر آئے تھے۔ اور اللہ کے نبی کے ایک چاچا تھے جن کا نام تھا عباس، وہ ابھی تک مسلمان نہیں بنے تھے، کافروں کی طرف سے وہ آئے تھے۔ اور دوسرے چاچا تھے اللہ کے نبی کے حضرت حمزہ، جو مسلمان بن چکے تھے، اللہ کے نبی کے لشکر میں تھے، وہ بھی 70 قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئے۔ حضرت ابو بکر کا مشورہ بہتر تھا کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جرمانہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ اللہ کے دشمن ہے، گردن مار دینی چاہیے۔ اور نہ صرف یہ کہ گردن مارنی چاہیے، علی سے کہو کہ آگے چل کر، آگے بڑھ کر اپنے بھائی عقیل کی گردن مارے، اور حمزہ سے کہو کہ آگے بڑھ کر اپنے بھائی عباس کی گردن مارے، اور میں بھی میرے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں ان کی گردن ماروں گا۔ اور سیدنا عمر فاروق کے دبدبے کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی اس راستے سے نہیں گزرتا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر، آسمان کے تمام فرشتے تیری عزت کرتے ہیں اور زمین کے تمام شیطان تجھ سے ڈرتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت علی کہتے ہیں کہ جس وقت عمر فاروق مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین تھے، 10.5 سال حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے امیر المومنین رہے، 10.5 سال۔ ان 10.5 سالوں میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ 10.5 سال ساری دنیا کے ابلیس اور شیطان جا کے گھات لگا کر، تاک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ 10.5 سال کسی شیطان کو باہر آنے کی ہمت اور مجال نہیں ہوئی۔ جب حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا تو سارے کے سارے دنیا کے شیطان آزاد ہو گئے۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق، یہ تھا ان کا ڈر اور ان کا غلبہ، ان کا دبدبا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا وہ بنی عدی کا خاندان تھا۔ جنگ بدر کے اندر مکہ سے سارے خاندان، سارے قبیلے آئے تھے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا بنی عدی، اس خاندان کے اوپر حضرت عمر کا دبدبا اس درجے تھا کہ ابو جہل کے کہنے کے باوجود اور ابو جہل کے دھمکیاں دینے کے باوجود حضرت عمر فاروق کا خاندان جنگ بدر کے اندر کفار مکہ کی جانب سے مسلمانوں کے مقابلے میں شرکت نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو گرفتار ہو کر آئے ہیں گردن مار دینی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ علی سے کہو کہ عقیل کی گردن مارے، حمزہ سے کہو کہ عباس کی گردن مارے، اور میں میرے فلاں پہچانت کے آدمی کی گردن ماروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی، کسی نبی کے واسطے اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن جب پکڑ کے اندر آ جائے، نرغے کے اندر آ جائے، تو ان دشمنوں کو آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثقن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره،
حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا تھا کہ جزیہ لے کر فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کچھ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آیا، یہ مشورہ پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دشمنوں کے ساتھ ایسی نرمی کرنے کی نبیوں کو اجازت نہیں ہے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دشمنوں سے کچھ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینا چاہتے ہو اور تم دنیا کے جاہ و جلال کی طلب کے اندر ہو۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ کے سامنے آخرت کا آپشن ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کو بنانا چاہتے ہیں۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ ہمارا مشورہ غلط ہو گیا اور عمر فاروق کا مشورہ کامیاب ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق وہ ہستی تھی، اور عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب بنایا عمر کو۔ جنگ احد کے اندر جب مسلمانوں کو ایک جانب کامیابی مل گئی، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی کا ایک حکم ٹوٹا۔ گزشتہ کے بیانوں میں اس کی تفصیل موجود ہے، نکال کر سن لیا جائے۔ وہ ساری تفصیل بتانا مقصد نہیں ہے، بس یہ بتانا مقصد ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم ٹوٹا، مسلمانوں کی جیتی ہوئی بازی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اب مسلمان کفار کے نرغے کے اندر آ گئے، اور اس نرغے کے اندر آنا مسلمانوں کو بڑا بھاری پڑا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی وہ جو لوہے کی ٹوپی تھی جسے عربی میں مغفر کہا جاتا ہے، وہ ٹوپی اللہ کے نبی، اس ٹوپی کے کڑے اور قود، اس کے کیلے اللہ کے نبی کے جسم اطہر کے اندر، آپ کے سر مبارک کے اندر دھس گئے۔ اللہ کے نبی کا خون زمین پر گرا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جس نبی کے طفیل میں اللہ نے ساری کائنات کو برپا کیا، جنت اور جہنم کو بنایا، جس نبی کے طفیل میں اللہ نے نبیوں کو نبوت والا مقام دیا، پیغمبروں کو پیغمبری اور رسالت دی گئی، جس نبی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بزرگی دی، اور جس نبی کے کرشمے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے کے اندر پھیلائے، آج اللہ تعالیٰ کے اس محبوب نبی کا خون روئے زمین کے اوپر گر جائے معمولی حادثہ نہیں تھا۔ ایسے میں صحابہ آئے، آ کر اللہ کے نبی کو لے کر پہاڑ کے دامن کے اندر ایک بھویارا تھا، اس کے اندر اللہ کے نبی کو لے کر چلے گئے۔ ابو سفیان آئے، للکارنے لگے۔ ابو سفیان اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، جو اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے، وہ دونوں آ کر کہنے لگے، ابو سفیان نے آواز لگائی محمد، کوئی آواز نہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے یوں کیا، اشارہ کیا آپ نے۔ پھر اس نے آواز لگائی ابو بکر، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کچھ مت کہو۔ پھر اس نے تیسری آواز لگائی عمر، کوئی آواز نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ مت کہو۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو خاموش کرایا مصلحتاً۔ آگے بڑھ کر ابو سفیان نے ایسا جملہ بول دیا جو جملہ نہ کسی مسلمان کی غیرت کو لبھانے والا تھا اور نہ ہی سیدنا عمر فاروق کی غیرت کو سلانے والا تھا۔ ابو سفیان نے کہا لگتا ہے سب مر گئے، کسی کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں گیا۔ اب یہ جملہ ابو سفیان کا آپ کی برداشت سے باہر تھا، اور اندر سے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ وہ اللہ کے دشمن، ہم سب زندہ ہے اور سلامت ہے الحمدللہ۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا اُعُل حبل، ان کا جو خدا تھا جس کا نام حبل تھا، اس نے نعرہ لگا کر کہا کہ ہمارے خدا کی جے ہو، اس کی بڑائی ہو۔ اندر سے اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو کہا عمر تم کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا بزرگ ہے اور سب سے بلند و برتر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خودداری تھی، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت مندی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر ایسی پاکیزہ ہستی کو بھیجا تھا۔ میں نے یہ خیال کیا تھا کہ گزشتہ جمعہ حضرت عمر فاروق کی سیرت کا اور آپ کی زندگی کا ایک پڑاؤ پورا ہو گیا، آج کی جمعہ میں دوسرے پڑاؤ کو پورا کر دے اور آئندہ جمعہ سیدنا عثمان غنی کی سیرت کو بیان کر دیا جائے۔ لیکن میرا یہ احساس ہے کہ حضرت عمر فاروق کے کارنامے اور آپ کی سیرت ایک سمندر ہے، جس سمندر میں سے ہم نے اب تک آپ کے سامنے ایک دو بکیٹ بھی نکال کر نہیں ڈال سکے۔ ہم اگر انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی تو آئندہ جمعہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مبارک زندگی
اور آپ کے پاکیزہ کارنامے، وہ کارنامے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے ایک روشن باب ہے، انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بیٹھیے۔